اللہ احکم الحاکمین کے بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق اور سچ پہ لب کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا کر مجھے اور سن کر آپ تمام احباب کو اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ صفر المظفر کی آمد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی نظریہ کیا ہے۔ بے شمار لوگ، بے شمار طبقات انسانیت کے ماہ صفر المظفر کے حوالے سے انتہائی غلط نظریات، انتہائی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ہمیں جانچنا چاہیے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں ہمارا اسلام کیسی سوچ دیتا ہے، کیا نظریہ دیتا ہے، اور ہمارا اسلام ہمیں کیا فکر دیتا ہے۔ اور وہ جو دور جاہلیت کے رسومات، معمولات، نظریات، فکریات وہ کس قدر ہمارے اندر رائج ہو چکے ہیں، اور ان چیزوں سے ہم کس طرح اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں انتہائی سادگی میں اور انتہائی آسان کر کے آپ احباب کو چند گزارشات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ احباب سے میری ایک ہی دستبستہ گزارش ہے کہ آپ خدا را قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور جو بات سمجھ آئے اور ہو بھی اسلام کے نظریات کے مطابق، قرآن کے حکم، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہو، تو ہمیں، مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ ایسے عمل پر، ایسی نظریات پر، ایسی فکریات کو اپنے پر اور اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں سے رائج کرنا چاہیے۔ وہ جو جہالت کی باتیں تھیں، وہ جو جہالت کے رسومات تھے، وہ جو جہالت کے نظریات اور فکریات ہمارے اندر رائج ہو چکے ہیں امت مسلمہ کے اندر، اس کو اٹھا کر پھینک دینے کی ضرورت ہے، اور قرآن محمد مصطفیٰ کے فرمان کے دامن سے خود کو اور آنے والی نسلوں کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ میں چند باتیں آپ احباب کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں ماہ صفر المظفر کے حوالے سے۔ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ جو میں نے حصول برکت کے لیے پڑھا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ فرمایا رب نے جو کتاب لکھی ہے نا لوح محفوظ پہ، جو تقدیر کا فیصلہ رب نے لکھ دیا ہے، اس کے اندر لوح محفوظ پہ رب کے ہاں جو لکھا ہوا ہے، وہ سال کے رب نے 12 مہینے لکھے ہیں۔ کتنے مہینے دسو؟ اے میں بھی جاننا تھا، تسی بھی جان دے، ہر بندے نو پتا ہے، ہر بچے نو پتا ہے، جڑے پہلی کلاس سے بہ جائے اس بچے نے پتا ہے کہ سال دے مہینے 12 ہوندے ہیں تے سال دے موسم 4 ہوندے ہیں۔ انجی گل ہے، سارے نو پتا، معلوم ہے نا۔ سال کے 12 مہینے رب کا قرآن کہتا ہے، ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد بے شک عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرا فی کتاب اللہ، جو کتاب رب نے لکھی ہے اپنے پاس، رب کے لکھے ہوئے میں رب نے 12 مہینے لکھ دیے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 12 مہینے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلامی تاریخ سے قمری لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے۔ پہلا مہینہ سال کا محرم الحرام، دوسرا صفر المظفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الاخر، اور پانچواں جمادی الاولیٰ، چھٹا جمادی الاخرہ، اور ساتواں رجب المرجب، آٹھواں شعبان المعظم، نواں رمضان المبارک، اور 10واں شوال المکرم، اور 11واں ذی القعدہ، اور 12واں ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں اسلامی تاریخ میں، اسلامی سال کی یہ 12 مہینے۔ ان میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ کون سا مہینہ بولو؟
پہلا مہینہ محرم یہ جو گزر چکا ہے مہینہ، اور یہ جو محرم سفر المظفر کا مہینہ جو چل رہا ہے، جو رواں دواں ہے، یہ مہینہ سفر المظفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ کتواں مہینہ بولو؟ دوجا مہینہ۔ ماہ سفر المظفر یہ جو نام ہے اس مہینے کا، اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ نام کیسے بنا، کیوں رائج ہوا، کیوں مشہور شہرت پکڑ گیا، اور سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کو مظفر کیوں کہتے ہیں، یا سفر الخیر کیوں کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، سفر المظفر بھی اس کا نام ہے اور سفر الخیر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بات بنیادی طور پر آپ ذہن نشین کر لیں کہ سفر یہ مہینے کا نام ہے، المظفر یا الخیر یہ نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے۔ اور سفر المظفر الخیر کا نام ساتھ سفر کے لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کے نسبت کر کے بہت سارے جاہلانہ رسومات اختیار کرتے تھے، بہت سارے غلط نظریات کے شکار تھے، بہت سارے غلط رسومات اور فکریات کے شکار ہیں لوگ زمانہ جاہلیت کے۔ اور زمانہ جاہلیت سے لے کر امت مسلمہ نے دین سے دوری، قرآن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے عدم توجہی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، امت مسلمہ کے سادہ لو انسانوں میں بھی وہ جہالت کے رسومات رائج ہو چکے ہیں۔ ان زمانہ جاہلیت کے غلط اور باطل نظریات کو رد کرنے کے لیے اہلیان اسلام، اکابرین اسلام نے سفر کے نام کے ساتھ المظفر کا نام لگایا ہے یا الخیر کا نام لگایا ہے۔ کسی قرآن حدیث کے نسخے میں یہ نہ مظفر ملتا ہے نہ خیر ملتا ہے۔ خیر کا معنی کیا ہے؟ بھلائی۔ مطلب اے کہ لو آسان لفظہ میں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ نظریہ تھا لوگوں کا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ اس بات کو؟ میرے اور آپ کے معاشرے میں بھی یہ بات بڑی مشہور ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات، بڑے بڑے خاندانی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ جو بڑا منحوس مہینہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، نہ قرآن میں ایسا ذکر ہے نہ حدیث میں۔ اور یاد رکھیں قرآن و حدیث میں سفر المظفر کی کوئی فضیلت بیان ہی نہیں ہے اس طرح کی، نہ نحوست بیان ہوئی ہے نہ اس طرح کی مخصوص طریقے پر کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ہاں اتنا رب نے کہا کہ 12 مہینے ہیں رب کے ہاں، اور ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رب نے سفر کا بنایا ہے۔ تو لوگوں کے ہاں یہ رائج تھا کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ یاد رکھیں اہلیان اسلام، اکابرین اسلام، ہمارے اسلاف نے ان کے اس نقطہ نظر کو کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس نقطہ نظر کو رد کرنے کے لیے، اس نظریہ اور اس فکر کو رد کرنے کے لیے اہلیان اسلام، اکابرین اسلام نے سفر کے ساتھ المظفر کا نام لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر کامیابی کا مہینہ ہے۔ جہاں کہتے تھے نحوست کا مہینہ ہے، وہاں اہلیان اسلام نے اس کا نام رکھا سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا سفر الخیر اس کا نام رکھا۔ خیر کیوں رکھا؟ خیر کا مطلب ہے بھلائی۔ اس کا مطلب ہے کہ سفر کا مہینہ نیکیوں اور بھلائیوں کا مہینہ ہے۔ یہ اہلیان اسلام ہمارے اکابرین نے ہمیں الفاظ میں نقطہ نظر دے دیا کہ جس طرح وہ نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، تم مسلمانوں نے نحوست کے مہینے والا نظریہ نہیں رکھنا، بلکہ تم نے سفر کے مہینے کو یا سفر الخیر کہنا ہے یا سفر المظفر کے نام سے یاد رکھنا ہے۔ یہ مظفر اور خیر کا نام سفر کا کے ساتھ اس لیے اکابرین اسلام نے رکھا، بزرگان دین نے اپنے طرف سے یہ نام رکھا تاکہ الفاظ میں ان کے نظریہ کا رد ہو جائے۔ اچھا جی، 12 مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے سفر المظفر کا۔ سفر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ صاد فارا کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، یاد رکھیں سفر صاد فارا کے ساتھ۔ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ کی ہونا؟ میں توڑی بولی چے تو تونوں سمجھان دیا آسان طریقے نال کوشش پہ کرنا تے دعا بھی کرنا اللہ پاک تونوں خانہ خدا اس بے کے قرآن تا حدیث دا پیغام سمجھ آوے۔ سفر دا لغوی معنی ہوندہ ہے خالی ہونا۔ 3 وجوہات اکابرین اسلام نے بیان کیتے ہیں کہ سفر کیوں کیا جاندہ اس مہینے میں۔ یاد رکھو پہلی وجہ کہ سفر دا لغوی معنی خالی ہونا۔ عرب کے لوگ مختلف اناج
اس مہینے میں اکٹھا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے. اناج پک جاندہ سا، پھل پک گیا، فصلہ تیار ہو گئی، عرب دے لوگ نکل گئے جناب. کار سارے خالی، مرد حضرات سارے زمینہ میں کھیت کی باڑی اناج اٹھان میں، اناج میں سنبھالن سے مصروف عمل. جدو کار خالی ہوندے سن اس مہینے دے اندر، عرب دا طریقہ سی اس مہینے سفر دے مہینے چ کارانو خالی رکھ کے اناج اکٹھا کرن واسطے اگے پیچھے نکل جاندے سن. جدو اہل عرب دا کار خالی ہوندے سن سارے دے، تے اس اسلامی مہینے دے دوسرے دے نام اس مہینے جو کہ کار خالی ہوندے سن، ان گھروں کی خالی ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو سفر کا نام دیا گیا. پہلی وجہ سفر کیوں آندے ہیں. دوسری وجہ سفر دمانا ہوندہ ہے پیلا ہونا. پیلے رنگ میں سفر کہندے ہیں. کینوں کہندے ہیں بولو؟ پیلے رنگ میں. سارے بولو کینوں کہندے ہیں؟ پیلے تے زرد رنگ میں. اور پھر سال کے موسموں میں سے ایک موسم خزاں ایسا آتا ہے کہ پت جڑ کا موسم ہوتا ہے، پتے پیلے ہو کر درختوں سے گر جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سفر کا معنی ہوتا ہے پیلا ہونا. اس مہینے میں جب اس مہینے کا نام رکھا گیا سفر، اس وقت جو مہینہ تھا وہ پت جھڑ کا مہینہ تھا، موسم خزاں تھا، درختوں سے پتے پیلے ہو کر نیچے گر رہے تھے، اور موسم کی زردی کو دیکھ کر اس مہینے کا نام بھی سفر رکھا گیا. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ دو گلاؤں گی. تیسری وجہ کہ سفر میں سفر کیوں کیا جاتا ہے. اہل عرب حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال، لوٹ مار، قتل و غارت، دھوکہ دہی، فراڈ، دھوکہ، ہر برائی نو کی کر دے سن، ہر فتنے فساد نو حرام سمجھ دے سن اپنے اوپر. اہل عرب حرمت والے مہینے شوال، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اے چار مہینے حرمت والے. اے چار مہینے حرمت والے. ان مہینوں دے وچ اہل عرب جنگ و جدال نو حرام سمجھ دے سن، لوٹ مار نو حرام سمجھ دے سن، لڑائی پنڈی نو حرام سمجھ دے سن، قتل و غارت نو حرام سمجھ دے سن، چوری چکاری نو حرام سمجھ دے سن، ہر فتنے فساد نو اپنے تے حرام سمجھ دے سن. تے جوں محرم دے مہینہ لنگ جاندا سی نا، پھر رسے کھل جاندے سن. پھر قتل و غارت، فتنہ فساد، لوٹ مار، دھوکے، فراڈ، ہر طرح دا فتنہ روئے زمین تے برپا کر دے سن. کیونکہ جہالت کی رسمیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی زمانہ جاہلیت کی. تو فرمایا کیا کہ جب محرم کا مہینہ، شوال، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، چار مہینے حرمت والے نکل جاتے، ان مہینوں میں کوئی فتنہ نہ ہوتا، فساد نہ ہوتا، امن و امان قائم ہوتا عرب میں. اور جب محرم کا مہینہ نکل جاتا، سفر کا چاند نظر آتے ہی اہل عرب کیا کرتے تھے؟ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیتے، رخت سفر باندھ کر پھر اسلحہ اٹھا کر دور دراز علاقوں میں جا کر لوگوں کو لوٹتے تھے، مارتے تھے، قتل و غارت عام ہوتی تھی، فتنہ فساد کرتے تھے، چوریاں چکاریاں عام ہوتی تھی. تو چونکہ اس مہینے میں چار مہینے حرمت کے گزارنے کے بعد اس مہینے میں لوگ اہل عرب اپنے گھروں کو خالی کر کے مخلوق خدا میں فتن اور فساد برپا کرنے کے لیے نکل جاتے تھے قتل و غارت کے لیے. تو کہا گیا جب یہ گھروں کو خالی کرتے ہیں تو سفر کا معنی بھی خالی ہونا تھا ہے. اہل عرب کے گھر خالی ہوتے تھے اس مہینے میں، اس نسبت سے اس مہینے کا نام بھی سفر رکھا گیا ہے. اے تین وجوہات سن جنہاں دے وچ تو سفر رکھا جاندہ ہے نام. اب جو پہلا عقیدہ ہے دور جاہلیت کا یاد رکھو، وہ یہ عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. سفر کا مہینہ کیا ہے؟ منحوس. یہ میرا نظریہ نہیں ہے، یہ آپ کا نظریہ نہیں ہونا چاہیے، یہ زمانہ جاہلیت کے جاہلوں کا یہ نظریہ ہے. ان کا یہ نظریہ کہ سفر کا مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے. تو جڑا وقت منحوس ہوئے کوئی بھی ترقی اور کامیابی کے کام نہیں کرتے لوگ، اس وجہ سے کہ ایتھے مہینہ سفر دا جڑا نا منحوس مہینہ ہے. مہینہ سفر کا منحوس ہے، لہذا اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی. جڑی شادی سفر دے دینا اس کی جائے گی وہ توڑ نہیں چڑھن لگی، وہ کامیاب نہیں ہونے لگی، وہ میاں بیوی وہ جوڑی سلامت نہیں رہے گی. یا جانی نقصان ہوئے گا، یا مالی نقصان ہوئے گا، یا صحت تندرستی فرق پہ جائے گا، یا کم از کم بانج ہو جان گیا، اولاد نہیں ہوئے گی. یہ دور جاہلیت کے نظریات تھے، اور آج یہی عقائد، یہی نظریات، یہی فکریات میں اور آپ جیسے مسلمانوں کے گھروں میں، بستی میں، قریہ میں، معاشرے میں بھی یہ رائج ہو چکے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ سفر کا مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے.